بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز اور پیارے ناظرین، قابل احترام بزرگوں اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس تفصیلی اور نہایت اہم نشست میں ہم ایک ایسے سلگتے ہوئے موضوع پر بات کریں گے جس نے ہمارے معاشرے میں ایک مضبوط جڑ پکڑ لی ہے اور جو بظاہر دین کا حصہ سمجھی جانے لگی ہے، مگر حقیقت میں اس کا دین اسلام کی پاکیزہ اور روشن تعلیمات سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اگر ہم نے آج سنجیدگی سے غور نہ کیا اور اپنی آنے والی نسلوں کی صحیح رہنمائی نہ کی تو یہ غلط فہمیاں اور توہمات ہمارے معاشرے کا مستقل ناسور بن جائیں گے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مبارک اور محترم چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے اور اسلامی سال کا نیا سورج اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم نئے سال کا استقبال اللہ کی حمد و ثنا، شکر گزاری اور نئی امیدوں کے ساتھ کریں، ہمارے معاشرے کے بہت سے گھرانوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور سوگ کا طاری ہو جانا ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ خوشیوں کے دروازوں پر جیسے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں کوئی رشتہ طے پانے کے مراحل میں ہو تو فوراً گھر کے بڑے بوڑھے یہ کہہ کر اس عمل کو روک دیتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب اس مہینے کے گزرنے کا انتظار کرو۔ نکاح کی مقررہ تاریخیں محض اس خوف سے ملتوی کر دی جاتی ہیں کہ کہیں یہ مہینہ ان رشتوں پر کوئی منحوس سایہ نہ ڈال دے، اور یہاں تک کہ یہ بات انتہائی وثوق سے مشہور کر دی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے کہ محرم میں شادی کرنے سے گھر کی برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ناچاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور رشتے بالآخر ناکام ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم ان تمام باتوں کا، ان تمام عقائد اور نظریات کا جائزہ محض جذباتی بنیادوں پر، سنی سنائی باتوں پر یا صدیوں سے چلی آ رہی معاشرتی روایات کی اندھی تقلید کرتے ہوئے نہیں لیں گے، بلکہ ہم خالص قرآن و سنت کی روشن، واضح اور غیر مبہم تعلیمات کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو اور حق واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بنیادی حقیقت کو اپنے ذہنوں میں راسخ کر لینا چاہیے کہ محرم الحرام ان 4 مقدس اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں عزت والا قرار دیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مہینہ بے پناہ فضیلت، عزت، احترام اور کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، بالخصوص عاشورہ کے دن کا روزہ، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں، جس میں اتنی برکتیں اور فضیلتیں رکھی گئی ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ اور حلال رشتے کو قائم کرنے سے منع فرمایا ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی صحیح، حسن یا ضعیف حدیث میں بھی محرم میں شادی کی ادنا سی بھی ممانعت ملتی ہے؟ یا کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جنہوں نے دین کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سمجھا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس مہینے میں خوشی کی تقریبات کو روکا یا اس ماہ میں نکاح کرنے کو گناہ یا نحوست کا سبب سمجھا؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب ہم شریعت مطہرہ کا گہرائی اور باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں، تفاسیر کی ورق گردانی کرتے ہیں اور کتب احادیث کو کھنگالتے ہیں تو نہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں کسی ایک باب میں ہمیں کہیں بھی یہ حکم یا اشارہ نظر آتا ہے کہ محرم میں نکاح کرنا ناجائز، مکروہ یا منع ہے۔ دین اسلام میں نکاح ایک نہایت پاکیزہ سنت، ایک عظیم عبادت، نصف ایمان کی تکمیل اور انسانی زندگیاں آسان اور پرسکون کرنے کا بہترین اور واحد حلال ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ نکاح ہی ہے جو 2 اجنبی انسانوں کو محبت اور رحمت کے ایک ایسے پاکیزہ اور مضبوط رشتے میں باندھ دیتا ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ نکاح ایک ایسا بابرکت عمل ہے جس کی ترغیب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔
اور فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے نوجوانوں کو جلد نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ معاشرہ بے حیائی، گناہوں اور فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیے کہ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت ہو، جو عمل معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہو، جو عمل اللہ کی رضا کا سبب ہو، کیا وہ کسی بھی اسلامی مہینے میں، خاص طور پر محرم جیسے حرمت والے مہینے میں، نحوست کا باعث بن سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ کسی بھی حلال اور جائز کام کو بغیر کسی ٹھوس شرعی دلیل کے محض اپنے وہم، گمان یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے خود پر یا دوسروں پر مشکل بنا لینا، یا کسی مہینے، دن یا تاریخ کو نحوست اور بدشگونی سے جوڑنا اسلام کی بنیادی روح کے سراسر خلاف ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس دلیل اور سوچ کی طرف جو اکثر ہمارے معاشرے میں اس عمل کی بنیاد کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس ماہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو میدان کربلا میں تاریخ اسلام کے سب سے المناک، دلخراش اور رلا دینے والے واقعات پیش آئے، جس میں نواسے رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار رفقا اور اہل بیت نے دین کی سربلندی، حق کی بقا اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کی خاطر اپنی جانوں کا عظیم الشان نذرانہ پیش کیا۔ اس لیے ان کی شہادت کے سوگ اور بے پناہ احترام میں ہمیں اس مہینے میں خوشی کا کوئی کام، بالخصوص شادی بیاہ کی تقریبات نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، بلا شبہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا بے حد احترام ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت ہمارے اور ہر سچے مسلمان کے ایمان کا بنیادی اور جز اور روح کا حصہ ہے، اور ان کی ان بے مثال اور لازوال قربانیوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ان پر درود و سلام بھیجنا اور ان کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم اور کربلا کا واقعہ ہر اس آنکھ کو رلاتا ہے جس میں ایمان کی ادنا سے بھی رمق باقی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اور شریعت کا معیار ہمارے جذبات، احساسات یا ہماری ذاتی بنائے ہوئے اصول و ضوابط نہیں ہے، بلکہ دین وہی ہے جو قرآن و سنت نے قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اسلام نے سوگ منانے کی بھی ایک واضح اور متعین حد مقرر کر دی ہے۔ احادیث مبارکہ میں پوری صراحت اور تفصیل کے ساتھ یہ قانون موجود ہے کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کے لیے شریعت نے 4 ماہ 10 دن کی عدت اور سوگ مقرر کیا ہے۔ جب شریعت اسلامیہ نے خود سوگ کی مدت کو اس قدر محدود اور متعین کر دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو صدیوں پرانے ایک واقعے کی بنیاد پر، جس واقعے کا احترام اور قدر ہمارے دلوں میں رچا بسا ہے، اللہ کی حلال کردہ نعمتوں اور سنتوں کو مہینوں تک خود پر حرام کر لیں؟ اسلام نے تو زمانے جاہلیت کی ان تمام بے بنیاد رسومات، توہمات، بدعقیدگیوں اور بدشگونیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، جن میں لوگ مختلف مہینوں، دنوں یا پرندوں کی اڑان کو منحوس سمجھتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے میں شادیاں کرنے سے کتراتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان تمام تاریک اور جاہلانہ خیالات کا مکمل خاتمہ کیا اور اعلان کیا کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یا کوئی بھی لمحہ اپنے اندر بذات خود کوئی نحوست، بیماری یا بدقسمتی نہیں رکھتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شوال کے مہینے میں ہی نکاح فرمایا تھا، جس مہینے کو اہل عرب منحوس سمجھتے تھے، اور امت کو عملی طور پر یہ پیغام دیا کہ برکت اور نحوست کا تعلق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مہینے یا دن کے ہاتھ میں نہیں۔ اسلام ہمیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکات پر کامل یقین، بھروسہ اور توکل کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا خاندان محض اپنے ذاتی حالات، مالی مجبوری، تیاریوں کی کمی یا کسی اور خالصتاً گھریلو اور دنیاوی مصلحت کی بنا پر شادی کی تاریخ آگے بڑھاتا ہے تو یہ الگ مباح اور جائز بات ہے، اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا خاندان یہ نظریہ پختہ عقیدہ اور وہم بنا لے کہ محرم میں شادی کرنے سے لازماً کوئی نقصان ہوگا، گھر میں آگ لگ جائے گی، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے گی یا نحوست پھیلے گی، تو ایسا عقیدہ رکھنا شرعاً بالکل بے بنیاد، باطل اور سخت گناہ پر مبنی ہے۔ یاد رکھیں کہ خاندانی زندگی میں برکت، سکون، پیار اور خوشحالی کا تعلق کسی خاص تاریخ کے انتخاب، تاروں کی چال یا کسی مخصوص مہینے سے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا براہ راست تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور سچی اطاعت سے ہوتا ہے۔
اگر نکاح عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس میں سادگی اور عاجزی اپنائی جائے، حق مہر کی ادائیگی خوش دلی اور ایمانداری سے ہو، رزق حلال کا سختی سے اہتمام ہو، رسم و رواج کے نام پر ہونے والی بیجا اور کمر توڑ فضول خرچی، دکھاوے اور ریاکاری سے مکمل گریز کیا جائے، تو اللہ رب العزت خود اس رشتے میں اپنی لامحدود رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیتا ہے اور دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا نافرمانی کی جائے، بے پردگی کا بازار گرم ہو، مخلوط محافل کا انعقاد کیا جائے، موسیقی اور گانے بجانے کا طوفان برپا ہو اور غریبوں کا دل دکھا کر لاکھوں کروڑوں روپے محض نمود و نمائش اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اڑا دیے جائیں، تو پھر چاہے وہ نکاح رمضان جیسی مقدس ترین اور بابرکت ساعتوں میں ہو، لیلۃ القدر کی رات میں یا مسجد الحرام کے سائے میں ہی کیوں نہ کیا جائے، ان گناہوں اور نافرمانیوں کی موجودگی میں کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی رات یا کوئی بھی مقدس مقام اس گھرانے کو بے سکونی اور بربادی سے نہیں بچا سکتا اور کوئی وقت انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ در حقیقت بسا اوقات کچھ باتیں دین کا حصہ نہ ہونے کے باوجود صرف اور صرف معاشرتی رسم و رواج، جہالت، لا علمی اور دوسری قوموں کے اختلاط کی وجہ سے نسل در نسل اس طرح منتقل ہوتی رہتی ہیں کہ لوگ بنا کوئی تحقیق کیے انہیں شریعت کا اٹوٹ اور لازمی حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ہندوؤں کی رسم و رواج کا بہت گہرا اثر رہا ہے اور وہیں سے بدشگونیوں اور نحوست کے یہ تصورات ہمارے مسلم معاشرے میں بھی در آئے۔ چونکہ محرم ایک انتہائی محترم مہینہ ہے اور اسی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باوفا رفقا کی عظیم شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اسی عقیدت اور سوگ کے زیر اثر بعض لوگوں نے اس ماہ میں خوشی کی تقریبات کو مکمل طور پر روکنے کا ایک غیر تحریری قانون اور معاشرتی رواج قائم کر لیا جو آہستہ آہستہ دین کا درجہ اختیار کر گیا۔ ہمیں یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں سے سمجھنی اور پورے یقین سے ماننی چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کا دل و جان سے احترام اپنی جگہ بالکل بجا برحق اور ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور ان کی دی گئی عظیم قربانیاں رہتی دنیا تک ہمارے لیے، مظلوموں کے لیے اور حق کے متلاشیوں کے لیے ایک روشن مشعل راہ ہے۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا خود خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم الشان چشم و چراغوں اور خود امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو کربلا کے واحد چشم دید گواہ اور وارث تھے، یا واقعہ کربلا کے بعد بچ جانے والی مقدس ہستیوں نے کبھی پوری امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ ہماری یاد میں، ہمارے غم میں محرم میں نکاح کرنا چھوڑ دو؟ کیا صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی اشاعت کی، یا تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں سے کسی ایک نے بھی، یا اسلام کی تاریخ کے کسی بھی مستند اور جید عالم دین یا ولی اللہ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا فتویٰ دیا یا کوئی ایسا عمل کیا؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً ایسا کوئی ثبوت پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ہمیں دین کے مقرر کردہ خالص احکامات اور اپنے جذباتی معاشرتی جذبات کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنی ہوگی اور ان دونوں کا فرق ملحوظ رکھنا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کامل دین ہے، اس نے کسی بھی حلال فعل کو محض کسی تاریخی واقعے کی بنیاد پر یا کسی خاص دن کی مناسبت سے حرام قرار نہیں دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے کی عمومی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی غریب یا متوسط طبقے کا نیک اور باشعور شخص شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اس مہینے میں اپنے بچوں کی شادی کرنا بھی چاہے، اگر اسے کوئی اچھا اور دیندار رشتہ مل گیا ہو اور وہ بچی کو رخصت کرنا چاہتا ہو، تو خاندار اور محلے کے لوگ، رشتہ دار اور عزیز و اقارب اسے اس قدر ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کر دیتے ہیں، اسے ایسے طعنے دیتے ہیں کہ تمہارا یہ رشتہ کبھی نہیں چل پائے گا، تمہارے گھر میں بیماریاں اور آفتیں آئیں گی اور تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ ایک سچے مسلمان، ایک توحید پرست مومن کا عقیدہ اس قدر مضبوط، خالص اور غیر متزلزل ہونا چاہیے کہ وہ یہ پختہ یقین رکھے کہ کائنات میں نفع اور نقصان کا کلی، قطعی اور حتمی اختیار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکات کے پاس ہے۔ زندگی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ موت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ رزق میں کشادگی اور تنگی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اگر یہ بے جان دن اور تاریخیں خود سے انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچانے لگتی تو پھر اللہ پر بھروسے، توکل اور تقدیر پر ایمان کا تصور ہی کیا رہ جاتا؟ اگر واقعی محرم کے مبارک مہینے میں شادی کرنا
گناہ، مکروہ یا نقصان دہ ہوتا تو قرآن حکیم جو کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے وہ ضرور اس سے سختی سے منع فرماتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی امت کی ہر چھوٹی بڑی بھلائی کی فکر تھی اور جنہوں نے دین کا کوئی بھی پہلو ادھورا نہیں چھوڑا، وہ اپنی امت کو اس نقصان دہ چیز سے ضرور باخبر اور آگاہ فرماتے، اور امت کے تمام جید اور حق پرست علماء اس کی سختی سے اور متفقہ طور پر ممانعت کرتے۔ لیکن چونکہ ایسا کچھ بھی ثابت نہیں تو یہ اس بات کی واضح اور دو ٹوک دلیل ہے کہ یہ سب انسانی ذہن کی اختراع، لا علمی اور توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نکاح کی تمام تر برکتوں کا دار و مدار، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا، صرف اور صرف سادگی، تقوی اور گناہوں سے بچنے پر ہے، نہ کہ مہینوں اور تاریخوں کے ہیر پھیر پر۔ بعض لوگ محض لا علمی کی وجہ سے اسے مستقل غم کا مہینہ قرار دے کر شادی سے روکتے ہیں اور یہ تاریخی حقیقت مکمل طور پر بھول جاتے ہیں کہ اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظالمانہ اور وحشیانہ تسلط سے نجات دلا کر سمندر پار کروایا تھا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کیا تھا، جو کہ اہل ایمان کے لیے، حق کے متلاشیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی، شکر گزاری اور فتح کا عظیم دن تھا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر اس دن روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا یہودیوں سے زیادہ حق ہے، یعنی یہ مبارک مہینہ صرف غم کا نہیں بلکہ اللہ کی غیبی مدد، نصرت اور باطل پر حق کی فیصلہ کن فتح کا مہینہ بھی ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کے ہر کام میں اعتدال، میانہ روی، توازن اور شریعت کی حدود کی پاسداری کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں دین میں ہر قسم کے غلو، زیادتی، مبالغہ آرائی اور حد سے بڑھنے سے سختی سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی حلال کردہ پاکیزہ نعمتوں کو اپنے خود ساختہ اصولوں کے تحت خود پر اور دوسروں پر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث اور جدید علماء کرام مفتیان اعظام کی آراء کا بغور اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں تو ہم پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے اس پاکیزہ، خوبصورت اور معاشرے کے سب سے مضبوط رشتے کو اپنے بندوں کے لیے بے پناہ سکون، دلی طمانینت، باہمی محبت، انسیت اور اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر اشارتاً یا کنایتاً یہ قید نہیں لگائی گئی کہ سال کے فلاں مہینے میں رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا یا فلاں دن نکاح کرنا سختی سے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بہترین، روشن اور کامل نمونہ ہے، اس میں ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے ان تمام بے بنیاد توہمات، جادو ٹونے کی سوچ اور بدشگونیوں کو سختی سے مسترد فرمایا، جن میں لوگ اڑتے ہوئے پرندوں کی سمتوں سے، دنوں کی گردش سے یا خاص مہینوں کی آمد سے بدشگونیاں لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا طیرۃ، یعنی اسلام میں بدشگونی کی کوئی حیثیت، کوئی وجود اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان، بے مثال اور تاریخ ساز قربانی کا اصل اور حقیقی پیغام تو حق کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کا خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا، باطل، ظلم، جبر اور فاسق حکمران کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جانا، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور اس کی اصل شکل کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے صبر و استقامت کا عظیم ترین مظاہرہ کرنا اور ہر حال میں چاہے گھر لٹ جائے یا خیمے جل جائیں صرف اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل کرنا ہے، نہ کہ شریعت کے حلال کاموں کو، پاکیزہ عبادات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو محض غم، سوگ یا معاشرتی دباؤ کی بنیاد پر ترک کر دینا اور توہم پرستی کے گہرے گڑھے کا شکار ہو جانا۔ ذرا ایمانداری اور ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہم زبان سے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور غلامی کے دعوے دار بنتے ہیں، ان کے نام پر مجالس اور محافل سجاتے ہیں، مگر جس شریعت محمدی کو بچانے کے لیے، جس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا سر کٹوا دیا، اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا، ہم اسی شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے ان سے کیسی اور کس قسم کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں؟
اگر آپ کے ارد گرد آپ کے وسیع خاندان میں، دوست احباب میں یا محلے میں کسی کے ہاں محرم کے ان ایام میں نکاح کی بابرکت محفل ہو رہی ہے، یا کوئی غریب اور مجبور باپ مشکل سے ملے ہوئے رشتے کے بعد اپنی بچی کو رخصت کر رہا ہے، تو خدا را اسے ہرگز برا مت سمجھے، اسے حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں، اسے تانے مت دیں، اس پر بھپتیاں نہ کسیں، اور نہ ہی اسے گنہگار یا بے ادب تصور کریں، بلکہ اگر ہو سکے تو ان کی اس خوشی میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شامل ہوں اور ان کے لیے خیر و برکت کی دل سے دعائیں کریں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی خاندان محض اپنے ذاتی احترام کے جذبے کی تسکین کے لیے کسی مالی مسئلے کی وجہ سے یا کسی اور طبعی اور حقیقی مجبوری کے تحت شادی کی تقریب اور تاریخ کو چند دنوں یا ہفتوں کے لیے مؤخر کر لیتا ہے، تو اس پر بھی بلا وجہ تنقید کے تیر مت برسائیں اور فتوے مت لگائیں، مگر اس ذاتی فعل اور عمل کو دین کا لازمی حصہ یا شرعی حکم قرار دے کر دوسروں پر مسلط ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی اسے ایمان کا معیار بنائیں۔ ایک مومن اور سچے مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا اصل اثاثہ اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا اللہ رب العزت پر غیر متزلزل توکل اور کامل یقین ہے۔ جو شخص صدق دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، تو قرآنی وعدے کے مطابق اللہ رب العزت اس کے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق اور سکون عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، جب بھی نکاح کا ارادہ کریں، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، رمضان المبارک کی برکتیں ہوں یا شوال کی ساعتیں، اسے محض ایک روایتی دنیاوی اور بوجھل رسم کی بجائے خالصتاً ایک عظیم عبادت اور اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا بہترین ذریعہ سمجھ کر کریں۔ اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں کی وسعتوں سے اور اپنے گھروں کی چار دیواریوں سے ہر قسم کے شیطانی وہم، بدشگونی اور نحوست کے تاریخ خیالات کو ہمیشہ کے لیے نکال باہر کریں، اور کامل یقین رکھیں کہ اللہ کے خزانوں میں برکتوں کی، رحمتوں کی اور خوشیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جب اور جس حال میں چاہے، جس مہینے میں چاہے، اپنے بندوں کو اپنی بے پایہ رحمتوں سے نواز سکتا ہے۔ شادی اور بیاہ کی ان تقریبات کو جتنا زیادہ سادہ، آسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے عین کے مطابق رکھیں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح آپ کے گھروں پر نازل ہوں گی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نکاح جیسی پاکیزہ سنت کو مشکل ترین، مہنگا ترین اور غریب باپ کے لیے ایک عذاب بنا دیا ہے، اور اس کے برعکس بے حیائی، گناہوں اور فضول رسومات کو انتہائی آسان بنا دیا ہے، جس کا المناک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شادیوں پر سود اور قرض لے لے کر لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہانے، نمود و نمائش کرنے اور طرح طرح کے کھانوں کے انبار لگانے کے باوجود میاں بیوی کے درمیان وہ سچا پیار اور گھروں کا وہ دلی سکون غائب ہو چکا ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا تھا۔ اگر محرم الحرام کے اس عزت والے اور مبارک مہینے میں آپ کے گھر میں کوئی نکاح یا رخصتی کی تقریب پا جائے تو اس میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کو منور کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں، اور کسی بھی قسم کی بے پردگی، کانوں کو پھاڑ دینے والی موسیقی، ناچ گانے اور دیگر تمام غیر اسلامی خرافات، ہندوانہ اور خرافاتی رسموں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو سختی سے بچائیں۔ اگر آپ کے خاندان کے کچھ بزرگ، آپ کے بوڑھے والدین یا عزیز و اقارب اپنی پرانی اور دیرینہ روایات کی وجہ سے اس ماہ شادی کرنے سے گریزاں ہیں یا خوف محسوس کرتے ہیں، تو ان کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ سختی، بدتمیزی یا لڑائی جھگڑے کے بجائے انتہائی نرمی، حکمت، محبت اور بہترین اخلاق سے پیش آئیں، انہیں پیار سے بٹھا کر شریعت کا صحیح رخ دکھائیں، قرآن و حدیث کے حوالے دیں، اور بات کو ہرگز اپنی انا کا یا ضد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہمارا کام صرف حکمت، موعظت حسنہ اور نرمی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ خلاصہ کلام اور اس سارے تفصیلی گفتگو کا نچوڑ صرف اور صرف یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بلا شبہ انتہائی عظمت، بلند فضیلت، تاریخی اہمیت اور بے پناہ روحانی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کی حرمت، اس کے تقدس اور اس کے احترام کا ہر حال میں بھرپور خیال رکھنا چاہیے، تاہم خالص شرعی اور فقہی لحاظ سے اس ماہ مبارک میں نکاح کرنے، رشتے طے کرنے یا خوشی کی کسی بھی جائز تقریب کے منعقد کرنے کی کوئی بھی ممانعت، کراہت
فضاحت یا قباحت ثابت نہیں ہے۔ اصل اہمیت، اصل جان اور اصل بنیاد انسان کی خالص نیت، دل کے تقوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت اور رضا الہی کی طلب کی ہے۔ جب نیت صاف ہو اور عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تو پھر وقت اور مہینے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے۔ اللہ رب العزت سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو، ہمارے پورے معاشرے کو اور پوری امت مسلمہ کو دین کی صحیح، سچی اور کھری سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدشگونیوں، توہم پرستی اور غلط عقائد کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشن اور پاکیزہ شاہراہ پر محفوظ رکھے۔ ہمارے تمام رشتوں میں، ہمارے نکاحوں میں اور ہمارے خاندانی معاملات میں ڈھیروں محبتیں، قلبی سکون، باہمی الفت اور دائمی برکتیں شامل فرمائے، اور ہمارے گھروں کو، ہمارے آنگن کو اپنی خاص، وسیع اور بے پایہ رحمتوں، نعمتوں اور جائز خوشیوں سے ہمیشہ منور اور آباد رکھے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بصیرت میڈیا کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے میرے تمام محترم اور عزیز ناظرین کرام، آپ سب کا اس طویل معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ بھی سچے دل سے یہ دعا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں بھی محبتوں، دائمی سکون اور برکتوں کا ہمیشہ نزول فرمائے، تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت پیارا اور محبت بھرا نام یا ودود ضرور تحریر کریں، تاکہ اس بابرکت نام کی برکت سے گھروں اور دلوں میں محبتیں پیدا ہو، اور اس نہایت اہم، ضروری اور اصلاحی پیغام پر مبنی ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں، دوستوں، عزیز و اقارب، واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر لازمی اور بکثرت شیئر کریں، تاکہ دین کی صحیح، سچی اور تحقیق شدہ بات دوسروں تک پہنچ سکے، معاشرے سے غلط فہمیوں اور توہمات کا خاتمہ ہو، اور صدقہ جاریہ کے اس عظیم ثواب میں آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہو سکے۔ اور اپنی قیمتی اور خاص دعاؤں میں بصیرت میڈیا کی پوری ٹیم کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔